اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور مومنین کی صفات سورہ توبہ میں چند آیتوں میں آگے پیچھے بیان کی. کہا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض سے تعلق رکھتے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافقین کے بارے میں کہا منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے کافر، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اندر سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کی روشنی میں ٹٹولیے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. زنا کے کام میں مدد ہو رہی ہے، سودی اور حرام کام میں مدد کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، تو منکر کا حکم دے رہے ہیں اور معروف سے روک رہے ہیں. جو توحید بیان کر رہا ہے اس کی دشمنی، ارے یہ تو اہل حدیث ہے، اس کا مسلک یہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، مختلف قسم کے القاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مجنون اور کیا کیا کہا گیا، پورا سلسلہ. جب انبیاء کو نہیں بخشا گیا تو بعد میں جو توحید کی دعوت دی ان کو کیسے بخشا جائے گا؟ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ارے کون ان جھنجھٹوں میں پڑے. ہاں عافیت میں کھائے کمائے، جانور بھی جیتا ہے، ہم بھی جی رہے ہیں ویسے ہی، کھایا پیا اور مر گئے. لیکن جانور کے لیے جہنم اور جنت نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. فرق ہے اس میں اور ہم میں. ہم مکلف ہے شریعت کے، وہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ تم میں ایک جماعت تم کو خیر کی طرف بلائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ خیریت اور فلاح جڑی ہوئی ہے. ہاں منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں. اور چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اسی سورہ توبہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست. یہ ولایت دینیہ ہے. غیر مسلم سے تجارتی تعلق، پڑوس کا تعلق، تجارت کا تعلق، میل جول ظاہر کا رکھا جائے گا، دل کی ہمدردی، دل کی محبت نہیں ہوگی. یہ ولا اور برا کا توحید سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، بہت اہم ہے، جو آج بہت سارے مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو رافضی ہیں، منافق ہیں، جن کی پوری تاریخ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہے، جو قرآن نہیں مانتے، جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو لعنت بھیجنا جن کا ایمان کا روزانہ کا عمل ہے، ان کی تائید کر رہے ہیں آج ہمارے نوجوان کو. کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، قرآن حدیث کے اصول کنارے رکھ دیا، خبروں کی بنیاد پر جو ہے فیصلے کر رہے ہیں. یہ تربیت کی کمی ہے، اصول ضابطہ نہیں ہے، منہج نہیں ہے. ہاں بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیو. ہم نے کیا سیکھا؟ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے یہ گھر گھر دعوت کا کام ہونا چاہیے، ضروری ہے. ہاں یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی اس کے ضمن میں اہل علم نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہر مسلمان دعوت کا مکلف ہے، جس کے اندر جتنی طاقت ہے اور جتنا علم ہے. آپ وہ حدیث بار بار سنتے ہیں کہ جو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے، دل سے روک سکتا ہے دل سے روکے.